السلام علیکم دوستو، کہتے ہیں ایران کا بادشاہ دارا ایک دن شکار کھیلتے ہوئے چراگاہ پہنچ گیا جہاں اس کے گھوڑے چرا کرتے تھے۔ بادشاہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے اپنے لشکر سے بہت آگے نکل آیا۔ شاہی گھوڑوں کے چرواہے نے بادشاہ کی صورت دیکھی تو قدم بوسی کے لیے جلدی سے آگے بڑھا۔ بادشاہ نے اسے اپنا کوئی دشمن سمجھا اور فوراً ترکش سے تیر کھینچا۔ بادشاہ جب کمان میں جوڑ کر تیر چلانے لگا تو چرواہا چلایا، عالم فنا، میں دشمن نہیں، شاہی گھوڑوں کے نگرانی کرنے والا گلبان ہوں، شاہی چراگاہ کا چرواہا ہوں۔ بادشاہ نے کمان سے ہاتھ کھینچ لیا اور تیر ترکش میں رکھتے ہوئے کہا، تو خوش قسمت ہے کہ بچ گیا ہے، ہم نے تو کمان کا چلا چڑھا لیا تھا، اگر تو ایک پل اور خاموش رہتا تو تیرا کام تمام ہو چکا تھا، خاک اور خون میں تیری لاش تڑپ رہی ہوتی۔ چرواہے نے ادب سے جھکتے ہوئے عرض کیا، عالم فنا، اچنبھے کی بات ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اپنے غلام کو نہ پہچانا، جبکہ میں کئی بار قدم بوسی کے لیے شاہی دربار میں حاضر ہو چکا ہوں۔ میں ایک معمولی چرواہا ہوں مگر اپنے گلے کے ایک ایک گولی کو پہچانتا ہوں۔ حضور والا، جس گولی کو طلب فرمائیے لاکھ گوڑوں سے نکال لاؤ۔ اسی وجہ سے بادشاہ کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے رعایا کے ہر بندے کو جانتا پہچانتا ہو۔ مقصد دوستو، حضرت سعدی رحمہ اللہ نے اس حکایت میں یہ نکتہ بیان فرمایا ہے کہ حکمران اور رعایا، رہنما اور کارکن کے درمیان گہرا رابطہ ہونا چاہیے۔ کسی بھی ذمہ دار کو اپنی ذمہ داری سے آشنا ہونا چاہیے۔ اگر راعی رعایا کو نہ جانے پہچانے گا تو رعایا بھی اسے نہیں جانے پہچانیں گے۔